ناظرین، پروگرام صنعت و معیشت میں ڈاکٹر شاہد رضا کی جناب سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کیا واقعی افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری جو انڈسٹری کیا واقعی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، اور جو ہمارے فارن ریزروز ہیں 19 بلین ڈالر سے کم ہو کر وہ 4.7 بلین ڈالر پہ آگے ہیں۔ دن بدن جو ہماری اکانومی ہے اس کے جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف کرتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال شاہد صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دی پروگرام۔ اقبال شاہد صاحب، جو ہمارا اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، جو کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ لاسٹ 9 منتھس میں ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ 19 بلین ڈالر سے کم ہو کر 4.7 بلین ڈالر پہ آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ 32 بلین ڈالر سے کم ہو کر 20-25 بلین ڈالر پر آ چکی ہیں۔ امپورٹس ہماری دن بدن بڑھی ہیں۔ تو یہ سارے جو حالات ہیں اس سے پاکستان بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ظاہر یہ آج کا سب سے اہم سوال تو یہی ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی پریشان ہے، اور بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان جیسا بڑا ملک، اور دنیا میں جن 5-6 ملکوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، حالانکہ تقریباً 200 کے قریب ساورن کنٹریز ہیں، ان میں پاکستان کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ پولیٹیکل سسٹم کے تحت آبادی کے لحاظ سے، پروڈکشن کے لحاظ سے، گندم ہم کتنی پیدا کرتے ہیں، ملک کتنا پیدا کرتے ہیں، سٹرس کتنا پیدا کرتے ہیں، اور ہماری خود جو ایک ینگ جنریشن ہے 65%، یہ ایک اہم ترین ہمارے پاس ایسٹ ہے۔ اب اس حالت کی ذمہ داری پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس طرح آپ نے فرمایا ہے ایک وجہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا ہے۔ کوئی گھر نہیں چلتا جہاں اس گھر والے امن سے نہ رہ رہے ہوں، ان کے تعلقات ہمسایوں سے صحیح نہ ہوں، ان کو ادھار کو نہیں دیتا۔ یہ چلتے چلتے اسٹیٹ کی طرف چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسٹیٹ کے جو بیسک آئینی یعنی فیچرز ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے کہ اس ملک میں امن کیسا ہے، جان مال کا تحفظ جو عام ہر شہری کا حق ہے وہ کیا ہے، اور جو بیرونی ملک سے انویسٹمنٹ کے لیے جہاں لوگ آ رہے ہیں ان کی انویسٹمنٹ سیکیور کتنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو ان کو انصاف واقعہ ہی مل جاتا ہے۔ نمبر 3 کہ اگر وہ انویسٹمنٹ یہاں کر رہے ہیں تو متعلقہ جو حکومتی مشینری کے ادارے ہوتے ہیں وہ سپورٹنگ ہیں یا ان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں۔ کیا اس ملک میں بدامنی ہے، کیا دہشت گردی ہے؟ تو یہ کافی ایلیمنٹس ہیں جو اس ساری چیزوں کا بنیادی نقطہ رہتے ہیں۔ اچھا جی، بالکل اقبال شاہ صاحب، مجھے بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ ڈالرز چلیں ٹھیک ہے جی، ایک فورن کرنسی ہے، ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، ڈیٹ دینا ہوتا ہے، ہم ہر مہینے یا 2 مہینے بعد پے کر دیتے ہیں، لیکن جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں جس میں ہماری جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں، ہماری گندم ہے، یہ تو ملک میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں جو فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ اتنی پرائسز بڑھ گئی ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت عدلیہ اور انتظامیہ کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے 15 سال دیے گئے تھے، لیکن جن لوگوں نے بھی یہ بل پاس کیا یعنی آئین میں یہ چیز رکھی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ یورپ نہیں ہے جہاں انسانوں کے اوپر کافی حد تک بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہاں تو آپ کیسے کنزیومر سوسائٹیاں ہوتی ہیں، یا خود بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا پرافٹ کتنا ہے۔ جو آپ اگر اسٹڈی کریں تو اس میں 15% لکھا گیا، جس طرح مارکیٹ کمیٹیوں میں یا کوئی فوڈ ہوتا ہے آگے بیچنے والے یعنی مڈل مین کے بعد آگے پہنچتی ہے عوام کے ریٹیل پرائز پر، تو 15% لکھا گیا۔ اس کا میکینزم باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ گریڈنگ بھی ہوگی، A B C ہوگی، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ مجسٹریسی نظام کو اس آئین کے تحت ختم کر کے تو سارے اختیارات جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ آن گراؤنڈ وہ کہتے ہیں ڈو ایز اے رومن ڈو، ہمارے ملک میں ہمارے رواجات کے مطابق، ہمارے کلچر کے مطابق ہی آئین سازی یا قانون یا ادارے ہونے چاہیے تھے۔ ہم فالو کرتے ہیں یورپ کو، جہاں مثلا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، وہاں یعنی ایک جو ادارے قانون سازی کے ادارے ہیں وہ علیحدہ ہیں، ان کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسٹ انٹرسٹ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہاں مثلا سیاست کو یہاں وراثتی جمہوری جیسے پاکستان میں ہے کہ یہاں سٹیک ہولڈر اب آہستہ آہستہ مختلف گروہوں کے
مین جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں، جو انہی ذخیرہ اندوزوں کے نمائندے ہیں، انہی انڈسٹریلسٹ کا جو لوگ ہیں ان کے کارٹل کے نمائندے ہیں، وہ اسمبلیوں میں پہنچ گئے۔ شوگر مافیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہانگیر ترین نے لاسٹ میں جس وقت پچھلی حکومت میں آیا تھا بحران، تو مخالفت ہو گئی کہ چینی کا ریٹ کم کیا جائے۔ چینی ہمارے پاس موجود تھی۔ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کوئی چیز پڑی ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو، ان کو نہ دی جائے اور ایکسپورٹ کر دی جائے۔ اور یہ کہ وہ طاقتور طبقہ کہاں سے لیتا ہے طاقت؟ وہ ان اسمبلیوں سے لیتا تھا، وہ ایکسپورٹ کر کے 67 روپیز پر کلو انہوں نے خود بیچی۔ اچھا سر، اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس گندم بھی ہے، چینی بھی ہے، فروٹس بھی ہے، مس مینجمنٹ ہے، یعنی کہ یہ 100% مس مینج۔ جس طرح نا آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہونی چاہیے، جس طرح عام طور پر الزام حکومت کے اوپر آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے بنیادی اس میں نقائص کہاں ہیں۔ مجسٹریٹ کو مجسٹریٹ کا نوٹیفکیشن کرنے سے مجسٹریٹ نہیں بن جاتا۔ یہ ایک سسٹم چل رہا تھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں انگریزوں کے حساب سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی جو 100 سال پرانا نظام تھا مجسٹریٹ، دیکھو نا یہاں ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں کہ انگریزوں کا نظام ہے۔ بھی اگر کوئی نظام اچھا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارے ملک کے طریقہ کار کے تحت انہوں نے دیا تھا۔ مجسٹریٹ کو سیکشن 30 ہوتا تھا، اس کا علاقہ باقاعدہ ہوتا تھا، اس کے تمام جو اس علاقے کے وہ پانی پھینک رہا ہے، کوئی راستہ کاٹ رہا ہے، کوئی انکروچمنٹ کر رہا ہے، کوئی کسی کے کتا رکھا ہوا ہے، کوئی گندم مہنگی بیچ رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، یہ سارے چیزیں اس کے ڈومین میں آتی تھی۔ وہ رسپانسیبل ہوتا تھا۔ اس کے نیچے آپ نے دیکھا کہ پولیس ہوتی تھی جو اس کی ہیلپ کے لیے ہوتی تھی، اس کا باقاعدہ ایک دفتر ہوتا تھا، اس کے پاس ریڈر ہوتا تھا، اس کے پاس کورٹس ہوتی تھی، اس کے پاس اختیارات ہوتے تھے۔ اب پرائس سے جو میجسٹریٹ ہیں ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، پرائس میکنزم کی بات کریں، لیکن اگر ہم گندم وافر پروڈیوس کریں گے، ہماری چینی زیادہ ہوگی، جب زیادہ کوانٹٹی ہوگی تو آٹومیٹکلی ایک اکنامکس کا رول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جب چیزیں زیادہ ہوں گی تو پرائسز خود بہت کنٹرول ہوگی۔ تو کیا ہمارا جو پروڈکشن ہے، جو ایگریکلچر ہے، اس میں ایشوز نہیں لگتے آپ کے بیک اینڈ پہ؟ نہیں، زراعت کے وجہ یہ کہ آپ کتنے بھی سامان جو ہے آپ پروڈیوس کر لیں، اب گندم کو 3-4 گنا کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے 1988 کے بعد تو آپ نے گوڈون بنائے کہ انہیں سیو کہاں کریں گے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ گندم جو ملک میں پروڈیوس ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو ہمیں انڈیا کو فالو کر لینا چاہیے۔ وہاں باقاعدہ سسٹم ہے، یونین کاؤنسل لیول پر آپ جتنی مرضی گندم آپ اگائیں، وہ پابند ہیں کہ وہ خرید لیں گے آپ سے، اس کے بعد اس کو سیو بھی کریں گے۔ ہمارے تو 1988 کے بعد گڈون ہی کو نہیں بنا۔ ہم جب گندم آتی ہے تو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ہم باہر گنجیاں بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ چور دروازے سے آپ دیکھیں سندھ میں کئی لاکھوں ٹن، یعنی آپ دیکھیں کہ گندم چوہے کھا جاتے ہیں۔ بات کہ میں کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس گڈون نہیں ہے۔ اچھا اقبال شاہ صاحب، جو ابھی ایک مسئلہ تو ہے نہیں۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ ایشوز بتا رہے ہیں، مس مینجمنٹ سارے۔ اس وقت جو اس سال جو 2022 میں فلڈ آیا ہے، فلڈ آنے کی وجہ سے آپ کے سامنے جو ایگریکلچر جو ہماری پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، اسپیشلی سندھ کے حوالے سے، بلوچستان اور جو آپ کے ساؤتھ اور پنجاب میں ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو ابھی جو ایشوز یہ فلڈز کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی اور پھر ایگریکلچر کی پروڈکشن کم ہوگی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ فلڈ آتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا ملک، آپ ایٹمی ملک ہیں، آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے بالکل آپ کی مغربی مشرق کے ساتھ کے اوپر بیٹھا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کا انریسٹ ہے۔ آپ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، آپ اس کو 2-3 سال کے لیے ذخیرہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے 10-10 سال کے رکھا ہوا ہے، کئی ملکوں نے 10-10 سال کے رکھا ہوا ہے۔ وجہ ہے کہ سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا تو بہانے بازی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیف قسم کے گوڈون کیوں نہیں ہوتے؟ ہم ان کو جنگ اگر لگ جائے تو مجھے بتائیے پھر کیا آپ کریں گے؟ آپ کہیں جنگ لگی ہوئی ہے تو ہماری ٹرانسپورٹیشن کام نہیں کرتی۔ اس طرح ملک تو نہیں چلتے، ہمیشہ پلاننگ کے تحت چلتے ہیں۔ پلاننگ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو ملک نہیں چل سکتے۔ آپ کے پاس کھاد پوری ہونی چاہیے، بلکہ اب موضوع تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا کیونکہ ہم تو معیشت پر بات کر رہے تھے، ہم نے گندم کے اس پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، جب 2010 میں زلزلہ آیا تھا ابھی تک ریہیبلیٹیشن نہیں ہوئی۔ پھر پروونشل ہر صوبے کے پاس یعنی پی ڈی ایم ہے، ان کا کام کیا ہے کہ ایک دم کسی جگہ بھی سیلاب آ سکتا ہے، طوفان آ سکتا ہے، آگ لگ سکتی ہے، لیکن ان کے پاس کیا 2-4 لاکھ کبھی ٹینٹ دیکھے ہیں آپ نے؟ جب پورا موقع آتا ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ہاتھ پھیلانے کے لیے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔
جو کسی اگر اب ہم پی ڈی ایم میں یا این ڈی ایم میں جو اپنا اس کے پاس ریزرو ایسا نہیں ہے کہ ہنگامی حالت کے اوپر وہ قابو پا سکیں، تو کل کو پھر اگر جنگ لگ جائے گی تو فوج کو کہیں تیاری کرو. بھائی جو ادارہ جو کام کر رہا ہے، الیکشن کمیشن وہ ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے. یہ جو اس طرح کے ہنگامی حالت کے ڈپارٹمنٹ وہ رہنے چاہیے. اچھا سر، ایک سیکٹر تو نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان اکانومی کا کہ ہماری گندم جو ہے نا وہ کبھی افغانستان ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، وہ سمگلنگ ہو جاتی ہے. اس کو ایکسپورٹ ہو تو اچھی بات ہے لیکن سمگلنگ ہو جاتی ہے. سمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ہر جو شعبہ ہے وہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ہمارے ٹیکس کلیکشن کم ہوتے ہیں، پھر ہماری بہت ساری ایشوز ہیں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ سمگلنگ کو؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں بھی سمگلنگ کم بیش ہوتی رہتی ہے. دیکھو افغانستان کے اوپر ہمارا 2640 کلومیٹر ایک آپ نے دیکھا کہ بارڈر ہے، اور ہم نے فینس لگائی یار، تو وہ جو کاٹتے ہیں فینس وہ سارے افغانستان کے فوجی نہیں کاٹتے، یا ان کو الزام ہم دیتے ہیں کہیں وہ بھی ہے، لیکن زیادہ سمگلر جن کا بیسٹ انٹرسٹ ہے، ہم گاڑیوں کے پروجے ہیں، گاڑیاں سمگل ہو کے آ رہی ہیں، یہ اکانومی پر فرق تو پڑتا ہے. اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پر جو طاقتور ادارے ہیں، ان کو اس پر غور تو کرنا چاہیے. لیکن اثر ہوتا یہ ہے کہ ہم خود ہی ان کے فیسیلیٹیٹر بھی ہیں. اس وقت مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت جو پشاور یعنی کے پی کے میں ایف سی ہے، ایف سی میں جو لوگ بھرتی ہوئے ان میں اکثریت، سارے میں چلو نہیں کہتا، اکثریت ان کے چاچے مامے دادے جو ہیں، بلکہ ابا بھی وہاں بارڈر کے اوپر ویسٹ انٹرسٹ رکھتا ہے. تو سمگلنگ کیسے روکیں گے؟ چمن کے راستے میں آپ نے جب خود آپ کموڈیٹیز نہیں پہنچاتے گوادر میں، تو ایران سے آپ چلے جائیں، ایران میں آج بھی جائیں، ایران سے آپ کو دودھ آ رہا ہے، وہاں سے تیل آ رہا ہے، وہاں سے آپ کی ٹافیاں آ رہی ہیں، وہاں سے آپ کا آٹا آ رہا ہے، وہاں سے آپ کی سبزی آ رہی ہے، سبزی تک آتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اقبال شاہ صاحب، آپ نے ایران کی بات کی، مجھے بتائیں، دیکھیں وہاں سے ہمیں تیل آ سکتا ہے، گیس آ سکتی ہے، اور بہت ساری فوڈ کی آئٹمز آ سکتی ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے اگر ہم اس کو لیگلائز کر لیں، اس کو فارمل جو اکانومی ہے اس کو ڈاکومنٹیشن کر کے اس کو اس طرح سے کر لیں؟ کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیں یہ آپ کی اچھی خواہش ہے، اور پاکستانی قوم کی شاید یہی خواہش ہے، لیکن کئی چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا جو اس وقت پائپ لائن ہے گیس کی، وہ تو بارڈر کے اوپر ہے، کئی سالوں سے 15-20 سال ہو گئے. یہاں سے آپ نے صرف کنیکٹ ہی کرنا ہے، نہیں کر سکتے. اس کی وجوہات ہے. پہلے تو آپ اپنے ملک کو طاقتور کریں، مالی لحاظ سے آپ کے ریزرو بہتر ہونے چاہیے، آپ پیمنٹ یعنی بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ کا بہتر ہونا چاہیے. آپ کی ذاتی یہاں جو ضروریات زندگی ہیں اس کو آپ پہلے حل کریں. آپ کا چینی، آٹا، گھی، یہ سارا لوکل سلسلہ ہونا چاہیے. باہر کی امپورٹ کم کریں. آپ کی ساورنٹ کنٹری بنے نا. آپ ساورنٹ کنٹری کہتے تو ہیں، لیکن بنتے اس لیے نہیں کہ آپ نے پوری دنیا کے پیسے دینے ہیں. وہ جب شرائط رکھتے ہیں کہ افغانستان میں آپ نے بھی انہوں نے ان پر سینکشنز ہیں، تو ہم آپ انٹرنیشنل لا کے پابند بھی ہوتے ہیں. کئی ایسوسیشنوں کے ہم ممبر ہیں، اور امریکہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کئی جگہ ہمیں گھیرا بھی ہوا ہے. تو اتنی آسان بات تو نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی ٹریڈ کر سکیں. ہم اس وقت کریں گے جب ہم اس حد تک آگے جا چکے ہوں گے. ابھی ہم نہیں جا سکتے. آپ نے دیکھا، آپ نے تقریباً $1.9 بلین آئی ایم ایف کے لیے آپ نے کہاں تک پاکستانی قوم کا کچومر نکالا ہوا ہے گیس کے. اچھا اقبال شاہ، آپ ڈالرز کی بات کی. اب دیکھیں جو ہمارے فورن ریزروز، میں نے پہلے بھی پروگرام شروع میں کہا کہ $19 بلین سے اب $4.7 بلین پہ آ گئے. سر آپ دیکھیں کہ ان ڈالرز کے حوالے سے آپ دیکھیں جو فلکچویشن ہے ڈالر کی جو پرائس ہے پاکستان بہت زیادہ ہے. تو آپ سر کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعی ایشو ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ لوگ نے اپنے بینک سے ڈالرز نکلوا کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ڈالرز باہر سمگل ہو رہے ہیں، ڈالرز باہر جا رہے ہیں، کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں، پتہ کیا ہے، قوم اس طرح نہیں بنتی، نہ بحث و مباحثے سے بنتی ہے. اب ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں جو ان کا لیرا ہے وہ 6.5 کا اس وقت ہے ڈالر کے لحاظ سے. ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ان کا 100 لیرے کا ڈالر ہو گیا تھا، 200 کا ہو گیا تھا، 800 کا ہو گیا تھا، پھر ایک دن 1000 کا ہو گیا تھا. پھر اس قوم اٹھی، انہوں نے تمام ڈالر گھر سے نکال کے لیا، انہوں نے کچھ لوگوں نے پھاڑ بھی دیے، اور فوراً 6.5 پر آ گیا. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے جو لوگ یہاں ہی سے کمائی کر کے، یہاں اس کے یعنی وہ سورس کو یوز کر کے، بے شک ریئل اسٹیٹ کے ہیں، ٹیکسٹائل کے ہیں، یا اور سمجھ لیں منی لانڈرنگ کے ہیں. اقبال شاہ صاحب ہمیں چھوٹی سی بریک لینی. ناظرین، بہت ہی اہم ایشو پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں دن بدن بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس کے ایشوز بنیں گے،
ہمارے جو ڈیفالٹ کے حوالے سے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے بالکل ورج پہ کھڑے ہیں, ہم اس پوائنٹ پہ ہیں جہاں پر ہم کسی وقت بھی ڈیفالٹ ہو سکتے ہیں. گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. Assalamu alaikum viewers, my name is Kamran and I'm extremely happy to be at this platform of Special TV. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کے کہ اسپیشل ٹی وی جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہے, کہ جس میں اب تک میں نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے ٹی ویز ہیں, وہ بہت ساری انفارمیشن کو کور کر رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کو بھی کور کر رہے ہیں. تو جو ہماری یوتھ ہے جو پڑھ رہی ہے اور جن کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور جن کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے ان کے لیے بہت سارے اچھے انیشیٹوز اور بہت ساری اچھی انفارمیشن یہ لے کے آ رہے ہیں, جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل اتنی انفارمیشن وار ہے کہ جس میں شاید ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم جو ہے کس انفارمیشن پہ زیادہ بلیو کریں. مگر اسپیشل ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ایک بہت ہی بالکل ان بائسڈ انفارمیشن آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں, جو آپ کی یوزفل بہت زیادہ ہوگی اور آپ کے ڈے ٹو ڈے میٹرز میں آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی. سو آئی وش اسپیشل ٹی وی آل دا بیسٹ, اینڈ انشاءاللہ اس نیٹ ورک کے تھرو آپ سے فردر انگیجمنٹ رہے گا. آل دا بیسٹ. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ 19 بلین ڈالر سے کم ہو کر 4.7 بلین پہ, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. ڈالر کی جو پرائس ہے, جو پہلے اگر وہ 224 پہ تھا, اب اوپن مارکیٹ میں 250 260 پہ ہے. اسی پہ ہم گفتگو سلسلہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال شاہ صاحب. اقبال شاہ صاحب, آپ مجھے بتائیں, یہ تو ٹھیک ہے جی, ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا, آپ کے ساتھ ڈار صاحب آئے ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑے تجربہ کار ہیں اور ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اکانومی کے حوالے سے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ڈالر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں, ہمارے جو فارن کرنسی کے ایشوز ہیں, ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے, اور کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ نے کہا ہمارے پاس ریزرو 4.7 ہے, جو بھی آپ نے کہا وہ تو گھنٹے گھنٹے پر بدلتے ہیں, تو چلو اس طرح مان لیتے ہیں. اتنے نہیں ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں, وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے. پھر آپ نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. ڈیفالٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کی ایل سی نہیں کھل رہی, آپ کی ایل سی کھولنے کے لیے کوئی بینک تیار نہیں ہے. آپ کے ایئرپورٹس کے اوپر بے تحاشا سامان پڑا ہوا امپورٹ کا, اس میں لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ میڈیسن کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی, اس لیے کہ را مٹیریل مہنگا آ رہا ہے. پھر دوسرا, جب آپ نے قسط تک دینی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں, مارکیٹ سے پھر آپ انڈر ہینڈ خریدتے ہیں, گورنمنٹ خریدتی ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں, آج اسحاق ڈار کی آپ نے بات کی, تو اسحاق ڈار اکانومسٹ نہیں ہے, وہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے, وہ منی لانڈرنگ کا ماہر ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اگر اس طرح کا کوئی جس طرح سوچتے ہیں کہ ترکی نے ڈالر کو جلا دیا, لیکن پاکستانی قوم کو یہ آپ توقع مت رکھیں. اچھی قوم ہے, ہم کہتے ہیں اچھی قوم ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ جس بندے کے پاس $5 خریدنے کے لیے پیسے ہیں, وہ خرید کے پھر رہا ہے کہ شاید مجھے $200 پرافٹ مل رہا ہے. قومی اس طرح نہیں بنتی, اور اس میں بھی کچھ لوگوں کا قصور نہیں ہے. وجہ بیماری تو دماغ سے نیچے آتی ہے. یعنی کہ آپ کریں گورننس کے ایشوز ہیں زیادہ, نہیں گورننس کے بھی ہیں, لیکن جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جو رہنما ہیں, وہ اربوں روپے اربوں ڈالر ان کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, باہر کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ وہ عام آدمی پھر ان کو ہی فالو کرے گا نا. پھر اگر یہ پتا چل جائے کہ ان کا بھی کچھ نہیں ہو رہا, ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا, ان کو فرد جرم آئے 3 سال نہیں ہوتی, وہ اپنا سیف کر کے اور انویسٹمنٹ کر کے, آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. انویسٹمنٹ کون کرے؟ آپ انویسٹمنٹ تو باہر کر رہے ہیں, کہ آپ کوئی لندن میں کر رہا ہے, کوئی دبئی میں کر رہا ہے. ساگ ڈال کے وہاں ٹاور ہیں, خود میں نے اسے دیکھا اسکوٹر پر سفر کرتے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک بڑا اہم ہمارا جو ایک گیم چینجر جس ہم سی پیک بولتے ہیں, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور,
یہ دیکھیں سر، یہ ماشاءاللہ جب شروع ہوا تو پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ آئی، اور یہ ایک بہت بڑا آج بھی لوگ سمجھتے ہیں گیم چینجر ہے، جس سے ہماری اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فیز 1 اس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، فیز 2 میں ہم داخل ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں سی پیک؟ یہ آپ ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی سی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ یہ گوادر میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ بالکل جھوٹ ہے. میں اس کا اس طرح کہتا ہوں، میں تو گوادر کئی دفعہ جا کے رہ کے بھی آیا ہوں. گوادر کو ہائی لائٹ ہم زیادہ کیا ہے. ایک ٹھیک ہے گودی بن گئی ہے، ایک جہاز ہمارا بھی آ سکتا ہے، وہ بھی ہمارا کوئی نہیں آ رہا، وہ کسی اور کا آ رہا ہے. اب وہاں کیا ہے، وہاں بجلی ہم آپ نہیں دے سکیں. بنیادی ضرور جو پانی ہے، وہاں ایک ہوٹل ہے جو پرائیویٹ ہوٹل ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لاہور میں بھی ہے وہ. انہوں نے اپنے ہوٹل والوں کو صاف پانی سمندر سے یعنی صاف کر کے جو پینے کے قابل ڈرنکیبل کر کے بنا دیا ہے. ہم پانی گوادر کو نہیں دے سکے. بجلی کا وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پٹرول پمپ اس وقت اب بنا ہے، پچھلے 5-6 مہینے ہو گئے ایک پٹرول پمپ بنا ہے. پٹرول ڈیزل جب آپ بنیادی ضرورتیں نہیں دیں گے، سیفٹی نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں، کئی دفعہ ہم یہ کہا چونکہ اس کو اگر دکھانا ہے آپ نے تو کیا دکھا کریں آپ نے وہاں، بلکہ اربوں خربوں روپے کی جو ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے وہ لوگوں کی لگوا دی. 60 کلومیٹر دور آپ نے سکیمیں بنا کے ان کے پلاٹ کاٹ کے لوگ بیچ کے کھا بھی گئے. اس طرح تو دھوکہ ہوا نا. پھر وہاں ایک ہی ہے جو سرکاری سکیم. لیکن اقبال صاحب، وہ دیکھیں کوئی بھی اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے، اس کو ٹائم لگے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم 5-10 سال میں کر دیں، اس کے لیے تو 20-30 سال چاہیے. آپ کتنے لگے بلا؟ مجھے بتائیے کتنے لگے؟ 20 سال زیادہ ہو گئے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ سی پیک شروع ہوا 2013-14 میں، اب اس کے 2030 میں جا کے اس کا 2013-14 نہیں، اس سے شرف کے دور میں شروع ہو چکا. جی بالکل ٹھیک ہے، 20 سال ہو گئے. لیکن چلیں میں کہتا ہوں ایسا ایسا ہم اس کو اگر کچھ نہیں کر رہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ نون لیگ کی اب آخری حکومت کے جو لاسٹ دور چل رہا تھا، تو ابھی تو ہم جو مین جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے پاس ہی نہیں کیا تھا، جو پلان ہے اس کا جو میجر آپ تو کہہ سکتے ہیں یہاں یہ چیز ہوگی، وہ پلان ہم ری شفٹ کرتے رہتے تھے. یہ ایک نہیں آپ خبر دے رہا ہوں. مثلاً یہ ہے کہ ایک زمین خریدی گئی کہ یہاں ایئرپورٹ بننا ہے، یا پی سی یو بننا ہے، یا انڈسٹریل زون بننا ہے، یا یہاں ایجوکیشن سٹی بننا ہے، یا ہیلتھ سٹی بننا ہے. وہاں زمین خرید کے بیچ دی گئی اور ماسٹر پلان کو اپروو نہیں کیا، اور پھر دوسری جگہ خریدی گئی. اور جو پرانا ایئرپورٹ تھا، مجھے بتائیے جب وہاں ایک جہاز جاتا ہے کراچی سے، یہاں سے آپ پہلی بات تو انویسٹر پہلے کراچی جائے گا، وہاں سے آگے جائے گا 40,000 روپے، تو اس کا ایک طرف کا لگ جائے گا کم و بیش 30-35,000 روپے. واپس ہی آئے گا تو لاکھ روپے اس کا لگ جائے گا. تو مجھے بتائیے آپ نے تو ایزی ایکسیس دی نہیں. سمپل یہ تھا. اور کئی دفعہ کہا ہم نے کہ یہاں سے آپ سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد سے ہفتے یا جمعے کو یا اتوار تک ایک ایسی فلائٹیں چلائیں، اس کو سبسیڈائز کریں، وہاں 5-6 بڑے ہوٹل کھولیں، وہاں انٹرٹینمنٹ ایونٹس رکھیں، یہاں لوگ پھریں، جہاں لوگوں کا خوف دور ہو کہ یہ ہے. وہاں آپ اب بھی جائیں تو ایک آدمی جو ہے جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہاں رات رہنا کہ اس کے بڑا محال ہے. اس وقت پی سی ہوٹل میں کئی سینکڑوں کمرے ہیں، 5-6 اس میں تقریباً بک ہوتے ہیں. وہاں اس طرح نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اب پھر جو ماسٹر پلان منظور ہوا ہے جو پچھلی حکومت نے کیا، یہ تو میں سمجھوں کا کریڈٹ ہے. جو نیا ایئرپورٹ ہے، پرانے ایئرپورٹ میں تو جو جہاز کے اترنے کے بعد وی آئی پی لاؤنج یا لاؤنج تھا، وہاں سے پیدل چلنا پڑتا تھا، وہ ایک برآمدہ سا تھا. آپ نے جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی یہ اچھا طریقے نہیں بنایا، کچھ چھاؤں کا سب دیکھیں. چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا قدم ہے، اب ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف آ جاتے ہیں. وہاں کوئی انڈسٹری نہیں. وہاں نیو ٹاؤن بنا ہے، وہاں گورنر ہاؤس ہے، وہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، وہ سڑک بھی خراب ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں. ہم نے بلکہ نقصان یہ سر کیا ہے کہ ٹھیک ہے باہر سے انویسٹمنٹ تو آئے سو آئے، پاکستانیوں کے اربوں خربوں روپے وہاں انویسٹ ہو چکے ہیں، اور وہ اس کا فیوچر اس وقت تک ابھی نہیں پتہ چل رہا. تو مجھے بتائیں ڈیڈ انویسٹمنٹ وہ جب ہو جاتی ہے تو وہ کچھ لوگوں نے لی ہے نا، وہ تو جنہوں نے لی ہے وہ ڈالر میں خریدتے ہیں. لیکن اقبال شاہ صاحب دیکھیں، آپ اگر آپ کاشگر سے شروع کریں، سوس بارڈر سے شروع کریں، گلگت جی بی کی بات کرتے ہیں، پھر آپ پشاور، پھر اسلام آباد، پھر وہ گوادر تک، یہ پنجاب کے اندر سے سینٹرل روٹس، ویسٹرن روٹس، سارے روٹس بنے ہیں. تو دیکھیں اس سے عوام کو بینیفٹ ہو رہا ہے. یہ موٹر ویز جو بنے ہیں اس کے تحت جو بنے ہیں، اس سے دیکھیں جب جہاں سڑک جاتی ہے وہاں ترقی خود بخود آتی ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے. تو لیکن دیکھیں یہ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم جو انڈسٹریل زونز بنائیں، انڈسٹری لگائیں. انڈسٹری پاکستان میں نہیں لگ سکتی. مجھے آپ بتائیں کہ جو انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں نہیں ہو سکی سی پیک کے علاوہ بھی کیا وجہ تھی؟
دیکھیے انڈسٹریل جہاں کوئی باہر کے ملک کا انویسٹر تو اگر آئے تو اسے ہم نے اتنا تنگ کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے. ہمارے جو لوکل انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مجھے بڑا ان کے ساتھ رہتا ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ، تقریباً 26 کے قریب محکمے، جو ہر محکمے میں ایسے افسر موجود ہوتے ہیں، وہ سپورٹنگ نہیں ہوتے، وہ ثابت کرتے ہیں کہ آئی ہیو دا رائٹ، میرے ڈسکریشن پاور ہے، میں بند بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بجلی کا بحران ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، کمپیٹیٹر تو اب ہے نہیں. آپ پروڈیوس کریں گے، کوئی شرٹ بنائیں گے، آپ بنائیں گے 100 روپے کی، باہر کی دنیا 15 روپے کی بنا رہی ہے، تو کیسے آپ کمپٹیشن کریں گے باہر. اور دوسرا، بجلی کا اگر بحران ہے تو اب بھی جا کے پتہ کر لیں کہ آپ انڈسٹری کا لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں بجلی گھر بنائیں، مطلب وہاں جنریٹر اتنا بڑا رکھیں کہ بجلی بنا لیں. نہیں، NOC وابڈا سے لینا پڑے گا، وابڈا سے ہی بجلی لینی پڑے گی. اور مجھے بتائیے کہ اگر وہ یہ آپ اجازت دے دیں تو سولر نہیں ہے، جو سولر جو سسٹم جو ہے، پہلے تو یہ بات سن لیں، میں سولر پر بھی آتا ہوں. اگر کوئی بہت بڑی فیکٹری یہاں بن گئی ہے، سمجھ لو کہ سیمنٹ فیکٹری بن گئی ہے، اگر وہ بجلی جو ہے پروڈیوس کرتا ہے اور اپنی فیکٹری میں یوز بھی کرتا ہے، تو ساتھ بھی جو اس کو سرپلس ہوگی کچھ اور علاقے کو بھی دے دے گا، تو آپ کا کام ٹھیک ہے نا. آپ اس کو نہیں بنانے دیتے، آپ نے IPPs بنا کے کمیشن ایجنٹی کا کردار ادا کر کے ملک کو سارا پٹھا بٹھایا ہوا ہے. IPPs آج تک ہم جان نہیں چھوٹ رہی، وہ چلیں نہ چلیں تو اس کا ہمیں بل دینا پڑتا ہے، لائن لاسز ہیں. دوسرے نمبر پر کئی علاقوں میں بجلی کے بل دیے جائے. خواجہ آصف نے خود آن TV کے اوپر کہا ہے پچھلے ہفتے پاکستان میں اتنے 43 بلین روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. اسے پوچھا کہ پھر پکڑ دے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی وہاں میں کیا بڑے بڑے طاقتور ادارے نہیں جا سکتے. مسئلہ ایک تو ہے نہیں، مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلے بے تحاشا ہے. یہ جو اربنائز ایریاز ہیں یہاں لوگ بل دیتے ہیں. آپ خود آپ نے انڈسٹریل پالیسی ایسے بنائیے کہ آپ کا لوکل بھی جو ہے ڈرا ہوا ہے، جو مثلا فیکٹری قائم کرنا چاہتے اس کے ادارے سے چلنے نہیں دیتے. آپ نے ہولڈنگ لگا سکتے، آپ جناب اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کیا ہے آپ کی، پیپر ملنے کئی یہاں سے لا کے ختم ہو گئی، یہاں بے تحاشا. اچھا اقبال شاہ صاحب، آپ نے انڈسٹری کی بات کی، انڈسٹریلائزیشن جو لوکل جو بیچارہ انڈسٹریلسٹ ہے اس کو ایشوز ہیں، یہ انرجی کرائسس ہے، سارے ایشوز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سپورٹنگ نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس سے ہم FTA بولتے ہیں، اس پہ بھی مجھے بتائیں. چلیں ٹھیک ہے، اس کو حوالے سے آپ نے کیا انفراسٹرکچر دیا ہے، آپ کی گورنمنٹ نے کیا انفراسٹرکچر دیا بتائیں. گورنمنٹ میری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس ملک میں اگر ساورن گارنٹی کے طور پر بھی کوئی منصوبوں پر ایگریمنٹ ہوں، جس طرح ریکوڈک ہے، اس طرح بڑے بڑے دنیا نے منصوبے، وہ ہمارا فائدہ بھی تھا. یہاں ایک عدالتی جج آ کے جو چلا گیا شریف آدمی، اس نے پاکستان کو اتنا ڈیمیج کیا اپنے ویسٹ انٹرسٹ کے لیے، اپنے بیٹے کو. لیکن سر اب تو وہ ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ٹھیک ہوا تو کیا ٹھیک ہوا، اس طرح کے لوگ ڈر تو جاتے ہیں انویسٹر. آپ سے کوئی معاہدہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ یہاں کوئی فیصلہ الٹ بھی آ سکتا ہے. یہاں جو محکمہ یا جو ادارہ ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا، اسے ٹانگیں پھنسائی ہوئی دوسرے طریقے سے. یہاں مثلاً آپ دیکھیں کہ شوگر ملوں کی بات کر لیں، ہر بندے کو لائسنس ملتا ہے؟ نہیں ملتا، کیونکہ یہ انہی کو ملے گا جو گن لیں کن کی ملے ہیں. آپ نہیں لگا سکتے، کتنے آپ کے پاس پیسے ہوں، اور لائسنس نہیں مل سکتا. اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو سب لوگوں کو برابر رکھنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ سوشل جو وہاں کام کرتے ہیں، یہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے میں سوشل سیکورٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تھا، اس پر لیبر ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تھا. اس کے ساتھ سودا کاری ایجنٹ یہ اگر پرافٹ ہے تو وہ اس کو مینیج کریں اور اس کو نظر رکھیں، تاکہ جو لوگ اس پروجیکٹ کے ساتھ ایز اے ورکر کام کرتے ہیں، اگر منافع ایک حد سے زیادہ ہے تو ان کو بھی بینیفٹس ملے گا. لیکن سر دیکھیں، وہ آپ نے جو نیشنلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اس سے ملک کو اس کے دونوں اسپیکٹ ہیں، وہ بھی دیکھیں سر. نیشنلائزیشن کی بات درست ہے آپ کی، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی یہ چیزیں تو ہوئیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر پر لاگو ہوتی تھی، نیشنلائز پر نہیں. یہ تو قانون بن چکا ہے. اب آپ کو بتا دیں کہ جہاں یہ بڑے لوگ اربنائز لیڈرشپ ہے آپ کے پاس، ان کو سپورٹنگ جو کرنے والے ہیں وہ مافیاز ہیں. انڈسٹریل لگا لیں، ذمہ دارانہ مافیا لگا لیں، اس میں ایکسپورٹر لگا لیں، اس میں وہ بھی لگا لیں، منی لانڈر کے بعد اسمگلر بھی لگا لیں. یہ باقاعدہ ایک نیکسس بن چکا ہے. اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں کسی پارٹی کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان میں عام لوگ کوئی نہیں ہے، اور وہ اسی سسٹم کو ہی اپنے کندھوں پر اٹھا کے پھر رہے ہیں، کیونکہ وہ بینیفیشریز ہیں، اسٹیک ہولڈر بھی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں اور ادھر قانون ساز ادارہ بھی انہیں وہاں بیٹھتے ہیں. وہ بنانا انہوں نے کس طرح ہے مجھے بتائیے. اس سے لوگوں کو، عام آدمی کی تو کسی جگہ ایکسیس رہی نہیں رائٹس کی. اور دوسرا سب سے اہم جو ہے، ملک میں اگر کوئی کسی جگہ کوئی انڈسٹری لگانا چاہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہے، انویسٹمنٹ کر چکا ہو
کوئی اس میں حصے داری شیئرنگ کر چکا ہو اور کسی جگہ اس کا پھڈا پڑ جائے اور کہاں انسان جائے گا، عدالت میں جائے گا، تو بڑی معذرت کے ساتھ عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوتے. عدالتوں میں فیصلے، جس ملک میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوگی وہاں لوگ جنگلوں میں بھی جا کے کر لیں گے کاروبار. اور اس وقت تو حالت یہ ہے کہ مثلا اگر کراچی میں آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی ایک خاص گروہ ہے، بلوچستان میں ایک گروہ ہے، آپ کے ان علاقوں میں گروہ ہے، وہ ان کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ باقاعدہ ان کو ڈرا کے لیتے رہتے ہیں. اقبال شاہ صاحب، ایک اور بڑا پاکستان کا اہم شعبہ ہے جس کے اوپر ہمارا بیس کرتا ہے، وہ ہے زراعت کا شعبہ، ایگریکلچر کا شعبہ. جتنا را مٹیریل آتا ہے، کاٹن ہے، رائس ہے، میز ہے، ساری اس کے بعد پھر فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، وہ اس سے ہمارے جو را مٹیریل ملتا ہے اس سے پھر ہم اپنی فنش پروڈکٹس بناتے ہیں، کچھ ہم کاٹن بیس باہر بھیج دیتے ہیں. 70 سالوں میں 75 سالوں میں آپ نے بڑا، آپ کا مشاہدہ ہے، آپ زراعت کو سمجھتے بھی ہیں، تو مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو زراعت کا شعبہ ہے آج بھی ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، فلاورز باہر سے منگوا رہے ہیں، بہت ساری پیاز ہے، ٹماٹر ہیں، یہ بڑی ساری جو بیسک فوڈ آئٹم ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ زراعت تو پاکستان کے جتنے کھلے میدان ہیں، جتنی بڑی یہاں زراعت ہے، وہ تقاضا بہت زیادہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہم اپنی زمینداروں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کئی دفعہ ان سے گندم ہم زبرد سے ڈنڈے مار کے لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. جب ان کو گندم ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے ہم ان کی خرید. اچھا اقبال شاہ صاحب، ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین، پاکستان کی جو زراعت ہے بہت اہم شعبہ ہے. ہمارا جو بیسک را مٹیریل ہے ایکسپورٹس کے لیے وہ ہمیں زراعت سے ملتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی لاسٹ 75 ایئرز میں، 75 سالوں میں ہم اپنے اس شعبے کے اوپر اتنی فوکس نہیں کر سکے جتنی ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہم اپنے جو ایگریکلچر جو اسپیشلی R&D ہے اس پر فوکس نہیں کر سکے، اور بہت سارے جو ایریاز تھے جیسے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، کاٹن ہے، میز، رائس، سارے جو شعبے ہیں جس پہ ہم خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکے، ٹنل فارمنگ پہ ہم نہیں کر سکے، آرگینک فارمنگ پہ نہیں کر سکے. گفتگو سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیشل ٹی وی کا آنا پاکستانیوں کے لیے خوش آئند ہے. یہ ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے، ان سے ہمیں بہت اور بڑی توقعات ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اسپیشل ٹی وی چینل عوام کی نمائندگی کریں گے، خصوصی طور پر محروم، مظلوم اور مجبور طبقات کی رہنمائی کریں گے. پاکستان کو آگے کی طرف، ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے اسپیشل ٹی وی چینل وقت کی ایک ضرورت ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو زراعت ہے، ہم زرعی ملک کہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے. ہماری بہت سارا جو ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے وہ ہم اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس پر پراپرلی جیسے ہمیں ترقی کرنی چاہیے نہیں کر سکے. اقبال شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ، ہر بندہ کہتا ہے جی زراعت ہمارا بنیادی ایک جو ریڑھ کی ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ اتنے سال گزر گئے ہیں، کسی ایگریکلچر میں حوالے جو شعبے ہیں، R&D کا شعبہ دیکھ لیں آپ، انپٹس ہیں، کھاد، بیج، پانی. یہ تو پانی تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہم پانی ہمارے پاس ہوتا ہے. بات یہ ہے کوئی بھی دنیا کا نظام ڈسپلن کے بغیر نہیں چلتا. ہمارے لیے علاقے مختص سے اور زمین کی تاثیر خدا نے بنائی ہوئی ہے کہ کس علاقے میں کون سی چیز ہونی ہے. اور باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں کاٹن کا علاقہ رحیم یار خان، بہاولپور، اور یہ سارا علاقہ کاٹن کا تھا. وہاں آپ نے شوگر ملیں لے گیا اور سارا آپ نے وہ کاٹ کوٹ دیا، وہ دوسری طرف آ گئے. جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے اس وقت یہ تھا دنیا میں دوسرے نمبر پر کاٹن ایکسپورٹ کرنے والا پاکستان ملک گنا جاتا تھا،
اور ایجپشن کاٹن کے بعد دوسرا نمبر ہمارا آتا تھا. وجہ جب حکمران جن لوگوں نے پالیسی جو امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے اگر وہ ہی وائلیشن کریں تو پھر دوسرے لوگ کیا کریں گے، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زمینداروں کے لیے کچھ سینٹر پوائنٹ نہیں بنایا، وہ مڈل مین کے مرونے منت ہیں، انہیں سے وہاں قرضہ لینا ہے. پھر یہ ہے کہ بینک ایک زمانے زرعی بینک ہوتا تھا، آپ نے کسی کو قرضہ اگر دے دیا حالانکہ اس کی ریکوری 90% تک برابر تھی، جو کہ انڈسٹریل لوگ اگر 10 بلین روپے لیتے ہیں تو معاف کرا لیتے ہیں ریمیشن آف انٹرسٹ. لیکن ہمارا فوکس زمیندار کے اوپر ہوتا ہے کہ کھا گیا جن 90,000 روپے لیا تھا، 40,000 روپے لیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ زمینداروں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، آپ ان لوگوں کی سپورٹ کریں. انڈیا میں بجلی فری دیتا رہا بڑی دیر تک، آپ نے مشرقی پنجاب میں اب تھوڑا سا نامینل ہو گیا. ہمارا بھی ریٹ یہاں جنیجر صاحب کی گورنمنٹ میں مخصوص ریٹ سے اور پچھلی گورنمنٹ میں تھوڑے سے کم تھے. مفت نہ دیں، آپ زراعت کے لیے بجلی کے ریٹ مخصوص کریں تاکہ جو پروڈکشن ہے اس پر بوجھ نہ پڑے، عام آدمی کھلا پانی لگائے اور پروڈیوس زیادہ ہوگی. اب ایک آدمی ڈیزل پٹرول کی قیمتوں نے بڑھائی ہیں، ٹریکٹر چلانا بڑا مشکل ہے، اب زراعت بہت مہنگی ہو گئی ہے، عام آدمی زراعت نہیں کر سکتا. وہی آدمی کرتا ہے جو کمرشل بنیادوں پر کرتا ہے اور کہیں سے اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. جو پہلے تھا نا ہر آدمی کوئی نہ کوئی چیز کر لیتا. پھر دوسرا یہ ڈویژن وائز میں ڈویژن اس نہیں کہتا فیصلہ آباد ڈویژن نہیں، زمین کے ایک ڈویژن ہے. ایک علاقے چاول کے ہیں، مثلا آپ نے دیکھا کہ ناروال ہے، نارنگ ہے، یہ سر گجرال پتا ہوتا تھا گنا کس طرف ہوتا ہے، کپاس کون سی زمین. اور پھر یہ بھی ہے کہ کتنی کاشت کرنی ہے. یہ میری زندگی میں ہوا ہے کہ آپ نہیں کاشت کر سکتے، آپ اس سے زیادہ فصل فلانی کاشت نہیں کر سکتے. اب گاؤں کو پوچھتا ہے اگر کئی دفعہ آلو زیادہ ہو گئے ہیں تو سڑکوں پر رول رہے ہیں 5 روپے کلو، اگر اسے ڈر کے نہیں بکتے تو 200 روپے کلو، پھر اگلے سال جناب 200 روپے کلو پھر لوگ زیادہ کاشت کریں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا اسٹیٹسٹیکل ڈویژن ہے وہ کہاں ہے، شماریات یہاں جو کچھ متعلقہ محکمہ زراعت ہے وہ کدھر ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی ادارہ کام ہی نہیں کر رہا. زمیندار ایسے ہوا میں کوئی نہ پالیسی تو ہے کوئی نہیں. پھر آپ کی جو دوائیاں ہیں، جو کیڑے مار دوائیاں ہیں، اس کے ریٹس بہت زیادہ ہیں، وہ ملاوٹ والی ہیں، ہر سڑک کے اوپر کھلا کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. یہ ساری بیماریاں جو ہیں نا، یہ سویلائز ملکوں کو پہلے تو اپنا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھیں کہ ہم کر کے رہے ہیں، کیا ادارے کام کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگوں نے ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ تو موجود ہے، دیکھیں جی ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایکسٹینشن سروسز دیتا ہے. کیا کرتا ہے مجھے بتائیے. وہ ساری اب کبھی جائیں نا دیہاتوں میں 2 نمبر دوائیاں بیک رہی ہیں، کبھی چھاپا مارا اور پکڑ لیا. ان کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. میں تو بالکل سیدھی سی بات کرتا ہوں. میں تو اس محکمے میں ظاہر ہے میں ریونیو ڈپارٹمنٹ رہا ہوں، مجھے پتا ہے نظر نہیں آتے سوائے جب پروکیورمنٹ ہوتی ہے. وہ ان کا ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ بھی انسپیکٹر نہیں ہوتا، سپروائزر ہوتا ہے. کوئی گودام جو گندم کہاں گئی ہے وہ بھی انتظامیہ کو کہتے ہیں جی گندم کہاں، میں تو لوگوں سے بیچاروں سے وہ لے لیتے ہیں. تو دوسرا آپ کہتے ہیں دوسری کموڈٹی چینی ہے ضروری. پچھلے 15-16 سال سے تو میں جانتا ہوں چینی جو ہے جو شوگر ملنے ہیں وہ زمیندار کو پیسے نہیں دیتی. وہ ٹرالی سے 20 من کاٹ لیتی، 15% کمیشن کاٹ لیتی، پھر بھی سی پی آر دیتی ہے تو 6 سال پیسے نہیں دیتی. اس لیے اس علاقے سے گنا باش ہو جاتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے. بھائی کسی جگہ تو آپ نے رکنا ہے نا. پھر یہ ہے کہ پیچھے میاں زمان صاحب آئے تھے کیم کمشنر، انہوں نے قانون بنوایا بڑی مشکل، تو گیٹ کے اوپر پیسے ملنے شروع ہو گئے. اب پھر بھی وہی بیماری ہے. 2-3 سال پہلے میں کسی گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں دیتا، چلو ایسے کر لیتے، لیکن ملتے رہے. جتنے سی پی آر آپ کے پاس ہوں گے اتنی ہی پرچے ہوں گے اور ہوئے، اور جو گیٹ پر پیسے ملے. اب پھر وہ تماشا لگ گیا، اب کوئی پوچھتا نہیں، آپ کرنا جائیں. اچھا اقبال صاحب، پیسے زمیندار کو جب تک انصاف نہیں ملے گا. بڑا آپ نے اچھا تجزیہ کیا زراعت کے حوالے سے. ایک اور بڑا اہم جو سیکٹر ہے جو پاکستان کو ہمیشہ بچاتا ہے، اور پچھلے سال کوئی $30 بلین ہمیں اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو سپورٹ مل جاتی ہے، ڈالرز آ جاتے ہیں، فورن کرنسی آتی ہے. لیکن وہ اس سال کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرینڈ ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈکلائن پہ ہے. جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے تھے، کیا وجوہات ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے کہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو جب پیسے تو ہم ان کے کھاتے ہیں جب آئے تو ہماری بیلنس آف پیمنٹ بھی بہتر ہو جاتی ہے، فارن ریمیٹنسز ہیں. ہم نے کہا آپ کا فوڈ کا حق نہیں ہے. ایک تو یہ فیکٹر آ گیا. دوسرا جو ڈالر کا ریٹ مارکیٹ میں اور ہے، سرکاری ریٹ اور ہے. اب ڈالر آ رہا ہے لیکن ڈالر آ رہا ہے غلط طریقے سے، ہنڈی کے ذریعے آ رہا ہے اور ذرائع سے آ رہا ہے. مجھے بتائیے ریٹ کا اتنا فرق ہے، 160 روپے کہاں اور 260 روپے کہاں اور 222-24 روپے کہاں. تو وجہ یہ اتنا زیادہ یہ فرق ہے کہ وہ لوگ پیسے اب اس طرف نہیں بھیجتے، اور اس لیے نہیں بھیجتے ان کو پتا کچھ بڑے بڑے لوگ بھی نہیں بھیجتے. یہ ہے کہ ہمیشہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پکڑنے والا ہے، راستے میں کسی کو پکڑا ہے
جب یہاں کوئی سزا ہی نہیں ہوتی، جہاں کوئی انصاف پر سوالیہ نشان رہتا ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی، تو پھر آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ ان کو پوچھنے والا ہے نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پیسے بھجواتے تھے تو اگر کسی نے پلاٹ خرید لیا، مکان خریدا، وہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہ بھی ہے کہ کسی جگہ ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، حکومت پروٹیکٹ کرتی، اسی لیے صرف اخباروں میں ٹی وی میں ایک محکمہ بنا دیتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی آپ خبر دے دوں کہ یہاں بہت بڑا ایک صحافی ہے، بڑے اخبار کا مالک ہے، زندہ سلامت ہے، اس کو بنا دیا جی فارن جو لوگ ہیں ان کے آپ چیزیں سنا کریں گے، وہ کلب روڈ میں بیٹھ گیا، پتہ چلا زمینیں خود خرید رہا ہے، یعنی اگر باہر کو بندہ پھنسا ہوا ہے تو اسے کہا بھی تیرا مکان تو چھوٹتا ہے۔ یہ بڑی مصیبتیں ہیں۔ اچھا، جب تک قانون کی عملداری نہیں ہوگی، لاسٹ اینڈنگ یہی ہے کہ جب تک اس ملک میں زمیندار کو دشمن نہیں سمجھا جائے گا، اسے ایک دوست سمجھا جائے گا، اور ضرور روس ٹوٹ گیا تھا صرف گندم خوراک نہ ہونے سے، اصلہ بہت زیادہ تھا، تب تک آپ خواب دیکھتے رہیں گے۔ بڑے بڑے میلوں اور بڑے بڑے قرضہ معاف کرانے والے لوگ، وہ بڑے لوگ، ہم زمینداروں کو کوئی سہولت نہیں دیتے، زمیندار کو سہولت دینی پڑے گی، اور خوراک کے ذخیرہ کرنے کے گودام بنانے پڑیں گے، اس پر میکینزم بڑا ضروری ہے۔ اچھا مجھے بتائیں جی، یہ سر جو دیکھیں گندم ہے، چاول ہے، یہ تو ہماری لوکل پروڈکٹس ہے نا، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، لیکن جو مہنگائی ہے وہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں جو 6 مہینے پہلے جو چیز تھی، اگر چکن تھا وہ 200 روپے پہ تھا، 250 پہ، اب وہ 500 پہ چلا گیا۔ تو مجھے بتائیں یہ جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں، یہ تو ہماری کچھ لوکل پروڈکٹس ہیں، کیوں ان کی پرائسز میں کنٹرول؟ اگر بات کروں گا تو یہ پھر ہو جائے گا کہ کیوں ان کو شاید پتہ نہیں یا یہ پسند نہیں کرتے۔ مرغی ہماری کوئی زیادہ نیسیسٹی نہیں ہے۔ یہ سویلائز دنیا میں لوگ غیرت والے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر کنزیومر سوسائٹیاں بناتے ہیں، وہ اس کا چیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، چیزیں نہیں کیا جاتی۔ ملاوٹ والی دکان پر کوئی نہ جائے، کم تولنے پر کوئی نہ جائے، مہنگے پر کوئی نہ جائے، تھوڑا سا فرق تو پڑے گا نا۔ ہم تو ٹماٹر انڈیا سے منگواتے ہیں، اتنی ہمارے غیرت ہے کہ ہانڈی میں ڈالنا تو شور میں چاہتے، جلوس نکالتے کہ ٹماٹر مہنگا ہو گیا۔ بھئی ہمارے گاؤں میں سینکڑوں ایکڑ پر ٹماٹر ہوتا تھا، ہم خود بڑے بڑے کاشتکار ہیں، کوئی ٹماٹر نہیں ڈالتا تھا۔ یہاں پاکستانی قوم کو کوئی تھوڑی غیرت بھی تو اپنے طور پر آئے گی تو پھر ہی ہے نا۔ اور دوسرا اداروں کو چاہیے کہ جن کے اندر پڑا ہوگا ان کو اگر کوئی چیز برآمد ہوتی ہے تو ان کو سزا بھی دیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ دودھ آ رہا ہے قصور کی طرف سے، اب راستے میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے دودھ پکڑا گرا دیا، یہ کیا سزا ہے؟ وہاں بندے کو بٹھائیں، اسے کہ یہ سارا دودھ تمہیں پینا بے شک مہینہ لگ جائے، بھائی مر جائے وہ۔ سزا تو آپ دیتے نہیں، دودھ آیا گرا دیا، دودھ آیا گرا دیا۔ بھئی آپ ہر چیز کی ایک سزا متعین کریں۔ شیر شاہ سوری نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا وزن کم ہو رہا ہے، اس نے کہا اتنا گوشت کاٹ لو، تو کتنے لوگوں کے کٹے ہوں گے؟ 2-3 لوگوں کے۔ قانون کی عملداری سب چیز پر حاوی ہے، انویسٹمنٹ، زراعت، مہنگائی، ملاوٹ، انریسٹ، ڈکیتی، چوری اور سارا بے وطنی، ایک ہی نقطہ ہے، وہ ہے انصاف۔ اچھا جی اقبال شاہ صاحب، پروگرام کے آخر پر میں ایک بڑا اہم کوشچن ہے جو آج کل چینلز ہیں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے، وہ ڈیفالٹ کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پریکٹیکلی ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ابھی ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں۔ تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں؟ اور اگر ڈیفالٹ کے قریب ہیں تو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان بہت بڑا ملک ہے، وہ تو بات درست ہے، وہ تو لوگ خوش فہمی میں 90% تو ایسے کا جو آپ کی بات ہے درست ہے، لیکن پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے پاکستان دنیا کے 5-6-7 ملکوں میں شامل ہے جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، یہ دباؤ آتا رہے گا، اس کی سب ریزنز ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں جس وقت کوئی سیدھا کوئی اچھا لیڈر کوئی رہنما آ گیا تو یہ بڑی زرخیز ہے، بڑی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، دینے کے لیے پیسے موجود ہیں، پیسے نکلوائے بھی جا سکتے ہیں۔ پیسے تو آپ دیکھیں گے اربوں کتنے 40 بلین 200 بلین روپے کا نہیں نکلوا سکے، لوگ تندراتے وی کا نشان بنا کے بعد پھر رہے ہیں۔ بھائی جس بندے پر ایجنسیاں آپ کے پاس موجود ہیں، لوگوں کے گھروں میں تہہ خانوں میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں، مارے جوتے ان کو، تو نکل آئیں۔ تقریریں کرنے سے نہیں ہوگا، صرف خود مثال بننے سے ہوگا۔ اگر لیڈران خود اپنے پیسے باہر سے ڈالر لائیں نا، زرداری صاحب بھی لائیں، میاں صاحب بھی لائیں، اور اس پر عمران کے بھی پیسے وہ بھی بے شک لائے اگر ہے تو، اس طرح ہر بندہ لائے، یا اسے کہیں خبردار تو آپ نے آئندہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لینا، اور وہ بندہ جو پاکستانی قوم کی نمائندگی کرے وہ ہمارے ہی جیسا ہوگا۔ جی اقبال شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے ہمیں۔ جی ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اقبال شاہ صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت سارے وہ پروگرام خود بھی کرتے ہیں اور وہ تجزیہ نگار بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان کی اکانومی کے ایشوز کیا ہیں، زراعت کے ایشوز کیا ہیں، ٹیکس کے ایشوز کیا ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہم اپنے جو ڈیمز ہیں وہ کیوں نہیں بنا سکے،
پھر واٹر ریسورسز کے حوالے سے، فلڈس کے حوالے سے بات کی. تو آج ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.